أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني. محترم حاضرین نکاح، معزز مہمان کرام، اللہ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم لوگ اس خوشی کے موقع پر اکٹھا ہوئے ہیں. یہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے. یہ نکاح کی مجلس ہے. جیسا ہم لوگوں نے ابھی سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت ہے. نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور یہ جان لے کہ تمام انبیاء کی یہ سنت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول تھے سب کے ہم نے جو ہے بیوی بچے بنائے، سب کے پاس تھے. تو پتہ یہ چلا تمام انبیاء کرام کی یہ سنت ہے. اس واسطے یہ بہت ہی مبارک محفل ہے اور اس نکاح کی عظمت کا تصور ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں. یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابھی جو دوسری آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں یہ واضح کر دیا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ ہم نے تمہارے اپنے نفس سے، تمہارے اپنے جسم سے بیوی، زوجن، بیوی جو ہے پیدا کیا تاکہ تم اس کے طرف اپنے معاملات کر کے اس سے سکون حاصل کر سکو. اس کی عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے. اب زوج کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ زوج کسی ایک چیز کو، ایک چیز کے دو برابر حصے کر دیں، عربی میں اس کو زوج کہتے ہیں. ایک حصہ ہے، ایک چیز ہے، اس کے دو حصے کر دیجئے اور وہ زوج کہلاتا ہے. میاں بیوی گویا کی وجود ایک ہے، دو حصے ہیں بس. جسم دو ہے، وجود ایک ہے. اور اس کی عظمت کا اور اندازہ کرنا ہو تو اور آگے چلیں اور دیکھیں کہ یہ اللہ نے
حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو وجود بخشا، کہاں پر؟ جنت میں۔ جنت میں آدم علیہ السلام کو بیوی کی ضرورت تھی، اس جنت میں جہاں نعمتیں ہی نعمتیں تھیں، جہاں اللہ کا کرم تھا، سکون ہے، اس جنت کی تمنا ہم کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اس جنت میں یہ جوڑی بنی، وہاں بھی بیوی کی ضرورت تھی، اور اس دنیا میں جہاں امن و سکون غائب ہو، جہاں ہم ہو، غم ہو، پریشانیاں ہو، ٹینشن ہو، وہاں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے اس نکاح کی عظمت۔ اس رشتے کی کو اگر سمجھنا ہو تو یہاں سے سمجھے کہ جنت میں بیوی کی ضرورت پڑی، اور آپ ہی کے آدم علیہ السلام کے جسم سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ اس کا اندازہ اگر اس رشتے کا کرنا ہو تو وہاں سے سوچیں، جنت میں سکون کی جگہ پر، وہاں بھی اللہ نے محسوس کیا کہ اس انسان کو اتنا یہ ضروری رشتہ ہے کہ اسے چاہیے، اور وہاں جو ہے اللہ نے کہا کہ زوج ہم نے بنایا، یعنی جوڑا۔ اور یہاں سے سنتے چلیں کہ زوج جب ایک ہی وجود کے دو حصے ہیں، تو اب ہم یہاں جان لیں کہ کس طرح سے ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر میاں اپنی بیوی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اپنے ہی وجود کے ایک حصے کو تکلیف دیتا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو ایذا اور تکلیف پہنچائے گی تو وہ یہ نہ بھولے کہ وہ اپنے ہی وجود کے ایک حصے کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن سے جن 3 آیتوں کا انتخاب کیا، ان تینوں میں تقوی کا ذکر ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ خوشی کا موقع ہے۔ یہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی کہ آپ نے اس خوشی کے موقع پر تقوی کی بات کی، اللہ سے ڈرنے کی بات کی، اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، تمہاری موت آئے تو حالت اسلام میں آئے، اللہ کی فرما برداری میں موت آئے۔ موت کا ذکر کر دیا خوشی کے موقع پر۔ اگر کوئی اور شخصیت ہوتی تو اس کی جرات نہیں ہوتی کہ اس خوشی کے موقع پر اور اس اجڑ قوم کے سامنے، عربوں کے سامنے جو جاہلیت میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ چیخ اٹھتی، چلا اٹھتی، یعنی خوشی کے موقع پر تو مولوی صاحب موت کا ذکر مت کرو، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا تذکرہ کیا کہ خوش اتنے مت ہو جاؤ کہ موت کو بھول جاؤ، موت کو یاد رکھو، اللہ کا تقوی یاد رکھو، تاکہ بیلنس رہے زندگی میں، خوشی میں حد سے تجاوز مت کرو، اور یاد رکھو اللہ نے پھر کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ نے تمہارے ہی جسم سے تمہاری بیوی پیدا کیا ہے، تمہارے ہی وجود سے، اور اللہ کے نام کے ذریعے سے یہ رشتہ تم مانگتے ہو، حاصل کرتے ہو۔ جب بھی کہیں ناچاقی ہو، جب بھی کوئی خلفشار ہو میاں بیوی میں، یا یہ دونوں جو نئے خاندان جڑ رہے ہیں کہیں بھی ناچاقی ہو، اختلاف ہو، تو یہ نہ بھولیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ رشتہ جڑا ہے، اللہ ہے بیچ میں۔ تساءلون بہ، جس کے ذریعے سے، جس کے نام کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو، اس اللہ کے نام کے ذریعے سے یہ رشتہ جڑا ہے، اس کا تصور ہمیشہ رکھیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا والارحام، دیکھیے نیا رشتہ لگ رہا ہے، میاں کو، شوہر کو
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے خونی رشتے کو کبھی بھلانا نہیں۔ یہ خونی رشتہ جو آپ کا ہے، خاندانی رشتہ ہے، اس نئے رشتے کی چمک دمک میں آ کر کے کہیں ان کو فراموش مت کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ مراقبہ میں کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، نگرانی میں ہمارے ہو۔ نئے رشتوں کو پا کر کے پرانے رشتوں کو بھولنا نہیں، بیلنس بنا کر کے چلو، کہیں کوئی اختلاف نہ ہونے پائے۔ آپ دور صحابہ میں جائیے، ہم تمام لوگ چلیں، وہاں فاقہ تھا، وہاں پتھر باندھتے تھے پیٹ پر، کھانے کا نہیں ہوتا تھا، چولہے نہیں جلتے تھے کئی دن، لیکن گھروں میں خلفشار نہیں ہوتا تھا۔ ایک مثال کوئی تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے مجھے لا کر کے دکھا دے کہ بھابھی اور نند کے اندر کوئی اختلاف جیسے اور واقعات آتے ہیں، کوئی اختلاف دکھائے، بہو اور ساس کا اختلاف دکھائے، نہیں ملے گا۔ بھوکے تھے صحابہ، فاقہ کرتے تھے، پیٹوں پہ پتھر باندھتے تھے، لیکن زندگیاں بڑی خوشحال تھیں۔ وہ سمجھتے، صحابہ بڑے فقیہ تھے، سمجھدار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیتوں کی تلاوت کر کے جب نکاح کے موقع پر تلاوت کیا، وہ معاملہ سمجھ گئے کیسے رہنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کر کے رہنا ہے، بیلنس کر کے چلنا ہے، موت کو یاد رکھنا ہے، خوشی میں حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، درست بات کریں دونوں طرف کے لوگ، چاہے لڑکے کے طرف کے لوگ ہوں یا لڑکی کی طرف کے لوگ ہوں۔ خاص طور سے عورتیں جو کان بھرتی ہیں فسر اور لگاتی بجاتی ہیں، نیا رشتہ ہوتا ہے، ابھی رشتہ کچا ہے، دوسرے کو سمجھنے میں ابھی وقت لگے گا، 2 خاندان مل رہے ہیں نئے، اس میں اگر چغلخور لوگ مل جائیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ وقولوا قولا سدیدا، جب بات کرو صحیح بات کرو، درست بات کرو، غلط بیانے سے کام مت لینا، رشتہ نیا رشتہ ٹوٹ جائے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈرو اور جب بات کرو درست بات کرو۔ کان بھرنے والے سماج، سوسائٹی، معاشرے میں تمام لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے سے اختلافات خاندان میں نہیں پائے جاتے تھے اس طرح سے۔ ہاں، نند بھابھی میں، ساس بہو میں، اس طرح کے، اور تمام جو خرابیاں ہیں 99% جو معاملات طلاق کے آتے ہیں اور بگڑتے ہیں، دیکھ لیجئے کہاں سے ہوتا ہے۔ گھر میں یہی اختلاف تو ہوتا ہے۔ میاں کو شکایت ہوتی ہے شوہر کو کہ میری بیوی میرے گھر والوں کی عزت نہیں کرتی ہے، ان کا احترام نہیں کرتی ہے، ان کی خاطر مدارات نہیں کرتی ہے، اور بیوی کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر، ہمارے میاں ہمارے میکے والوں کی عزت نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور معاملہ اسی میں بگڑ جاتا ہے۔ یہی معاملات زیادہ آتے ہیں جہاں بھی اختلاف ہے۔ دیکھیے کہ میرے ماں کے ساتھ اس نے ایسا کیا، میرے گھر والوں کے ساتھ اس نے ایسا کیا، وہ کہتی ہے بیوی کی نہیں، ہمارے گھر میکے کے لوگ آئے تھے تو آپ نے کیسے کیا تھا، آپ عزت نہیں کرتے۔ یہ سب ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیتوں کا انتخاب اسی لیے کیا کہ جب اللہ سے ڈرو گے، درست بات کرو گے، اللہ کی نگرانی کا ڈر رہے گا، موت کا بھی تصور رہے گا، تو پھر معاملہ صحیح چلے گا اور پھر معاملہ بگڑے گا نہیں۔ یہ بنیادی باتیں رہیں اس موقع کی۔ اسی طرح سے ہماری شادیاں جو ہے شادی ہونی چاہیے، ایک دم سے سادگی کس کے ساتھ ہونی چاہیے، اور
بہت زیادہ ان چیزوں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ دیا، اصول دیا ہے کہ برکت اگر چاہتے ہو رشتوں میں تو خرچے کم کرو۔ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے بڑی شادی برکت کے حساب سے تو برکت ہی تو چاہیے ہمیں اپنے رشتے میں، تو برکت کے حساب سے بڑی شادی یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ ہے جو خرچے کے حساب سے کم ہو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ان قوموں پر رونا آتا ہے، ان سماج کے لوگوں پر اور ان سوسائٹیوں پر رونا آتا ہے، ان معاشروں پر رونا آتا ہے۔ ہم لوگ اس ہندوستان میں ہیں، اس رنگ میں نہا گئے ہیں، اور یہ جو خرچے ہم کر رہے ہیں، بیجا خرچہ جو ہمارا ہو رہا ہے نا، اسی سماج کی دین ہے۔ یہاں کے سماج کو ہم مسلمانوں نے اگر کچھ دیا ہے، پردہ دیا ہے، پورے کپڑے ہم نے دیا اگر سماج کو اور یہاں کی عورتوں کو، تو ہم نے بہت غلط چیزیں لے لی ہیں۔ اور یہ خرچے، یہ ٹنٹ گھنٹ، یہ جہیز اور دان اور دہیز کرتے ہیں، ابھی میں بات کرتا ہوں اس کی، یہ ساری چیزیں برائیاں کہاں سے آئیں؟ یہ برادران وطن سے ہم کو ملی ہے۔ یہ ساری چیزیں، کچھ برائیاں ہم نے اخذ کر لی ہے۔ تو یہ سادگی ہونی چاہیے شادی میں۔ اور ان معاشروں پہ جیسے میں نے کہا کہ ترس آتا ہے مجھے، جو اپنے بچے اور بچیوں کی شادیوں پر بے پناہ دولت خرچ کرتے ہیں، بہت غلط ہے اور بہت بد نصیب ہے وہ لوگ اور وہ قوم جو اپنے بچوں کی شادیوں پر بے پناہ دولت خرچ کرتی ہے، مگر وہ بھول جاتی ہے کہ بچوں کو بنانے کی چیز تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، پڑھائی ہے۔ ان کی پڑھائی، ان کے ایجوکیشن پر اور ان کی ترقی کے پروگرام پر یہ جو قوم پیسہ نہ خرچ کر کے ان کی شادیوں پہ پیسہ خرچ کرنے لگے تو یہ سمجھ لو اس کی تباہی قریب ہے۔ اسے تباہ و برباد ہونے سے اس قوم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کریں، ان کے شادی بیاہ پر اتنا زیادہ خرچ نہ کریں تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے۔ اور ہم چند سالوں میں دیکھیں گے کہ نقشہ بدل جائے گا، ترقی ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں ہوگی، ہمارے بچے اونچی اونچی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے اور معاشرہ ایک دم سے خوشحال ہو جائے گا۔ یہ کچھ چند باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے میراث کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بار بار کہا، اس کو میں ہمیشہ یاد دلاتا ہوں کہ جیسے مردوں کا حصہ ہے ویسے عورتوں کا حصہ ہے۔ جب ان کے ورثہ انتقال کریں تو چاہے کم ہو یا زیادہ ہو تو بچیوں کو بھی حصہ دینا چاہیے، انہیں محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے جیسے کہا کہ ہم نے جو برائیاں یہاں سے لی ہیں اپنے اس سماج سے، دان اور دہیز کہتے ہیں۔ دان جانتے ہیں؟ دان کیا؟ بچے کو دان دیتے ہیں، کہیں باہر سے آئی ہے جو دان دیتے ہیں، جہیز دیتے ہیں، اس کا حصہ ہے۔ ہماری شریعت نے اسے حصہ دیا ہے۔ وہ لوگ دان دیں، وہ جہیز دیں جن کے یہاں حصہ نہیں ہے، ہم حصہ دیں، تب یہ برائیاں ختم ہوں گی۔ اور ہم تمام لوگ اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں، تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی بچیوں کو حصہ دیں گے تاکہ ہماری بچیاں سماج میں مجبور نہ ہوں بلکہ مضبوط ہو کر کے ابھریں۔ اپنی بچیوں کے ہم مجرم نہ بنیں اور اللہ کے بھی مجرم نہ بنیں، قرآن کے بھی مجرم نہ ہوں، تاکہ ہم اللہ کے حضور میں جب سوال ہو تو جواب دے سکیں کہ ہم نے اپنے بچیوں کو حصہ دیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہماری اصلاح فرمائے اور ہم اپنی شادیوں کو، اپنے رسومات کو، اپنے نکاح کو سادگی کے ساتھ کریں جس میں اللہ کی خوشنودی ہو، جس سے اللہ بھی خوش ہو اور ہم لوگ بھی دنیا آخرت میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ اور پھر میں ایک بار پھر سے اس شادی کی مبارکباد دیتا ہوں اپنے مہمانوں کو اور تمام معزز سامعین کرام کو۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔